بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور جناب سارا سال جو ہیں وہ ہمارے ساتھ مہمان جو ہیں وہ اپنے نظریاتی، علمی اور تجرباتی، معاشرتی، معاشی ہر طرح کی گفتگو کرتے ہیں، لیکن عید کے اوپر ہم اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنے ان مہمانوں کے ساتھ، خاص طور پہ علماء کرام کے ساتھ یہ بھی بات کر سکیں کہ جناب ان کی ذاتی زندگیوں میں جب خوشیاں آتی ہیں تو وہ خوشیوں کو کیسے مناتی ہیں، اور ان خوشیوں کے اندر ظاہر ہے آج کا جو زمانہ چل رہا ہے اس کے اندر تھوڑے تھوڑے غم بھی شامل کرنے چاہیے۔ وہ جب صبح میں سوچ رہا تھا کہ عید کے اوپر ہمیں زیادہ تر کیا غم ہے، تو میرے ساتھ جو بیٹھا ہوا میرا ایک بہت ہی پرانا ساتھی ہے جو کبھی جس کی گاڑی مجھے چلانا پسند نہیں ہے اور جس کو میری گاڑی چلانا پسند نہیں ہے، لیکن وہ 30 سال سے میرے ساتھ ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ سر غم ایک ہی ہے سر۔ میں نے کہا بھائی وہ کیا غم ہے؟ اس نے کہا سر پٹرول۔ جب پٹرول کی قیمت کا میں نے سوچا تو میں نے بھی سوچا کہ واقعی عید کے اوپر جو ہے وہ ایک غم تو ہمارا سب کا مشترکہ ہے خوشیوں کے علاوہ، اور وہ ہے جناب پٹرول کی قیمت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ آسانیاں کرے۔ عید کے دن کے اوپر یاد کریں گے جناب ہم اپنے علماء کرام کی ان خوشیوں اور ان لمحات کو جو کہ ان کی زندگی میں آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ علامہ حسن رضا باقر بھائی ہیں، السلام علیکم علامہ صاحب، خیریت سے ہیں علامہ صاحب؟ اور جناب انتہائی محترم شفاعت رسول بھائی ہیں، السلام علیکم شفاعت بھائی۔ وعلیکم السلام۔ شفاعت بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل۔ اور ہمارے ساتھ علی وقار قادری بھائی، السلام علیکم قادری صاحب، خیریت سے ہیں؟ قادری صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیں کہ عید جو ہوتی ہے، ایک تو چھوٹی عید ہے اور ایک بڑی عید ہے نا، بڑی عید پہ قربانی کرنے کے بعد دن گزرتا کیسے ہے؟ دن ایسے گزرتا ہے کہ مجھے خواب میں حاتم طائی آئے تھے۔ خواب میں؟ حاتم طائی خواب میں طائی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم صبح اٹھو گے، اچھا، تو میں کچھ عملی مظاہر تمہارے سامنے رکھوں گا۔ اچھا ماشاء تو اللہ۔ میں نے کہا آپ خواب نہیں رکھ دیں؟ انہوں نے کہا نہیں، تم اٹھو گے صبح ٹی وی دیکھو گے تو رکھوں گا۔ اب میں جب صبح اٹھا اور ٹی وی دیکھا تو اس میں کہیں خبر چل رہی تھی 2.5-3 روپے پٹرول کم ہوا ہے۔ کم ہو گیا؟ کم ہو گیا۔ ہاں، تو وہ رات کو مضطرب تھے۔ ٹھیک۔ ہاں، تو انہوں نے کہا مجھے عالم ارواح میں اور عالم برزخ میں سکون نہیں ہے کہ مجھے اتنا اضطراب دے دیا گیا، اتنا تو میں ہی سخی نہیں تھا جتنا پاکستان والے بن گئے، تو ان سے کہو کہ یہ تھوڑا ہاتھ ہلکا کریں۔ ٹھیک ہے۔ تو اتنی سخاوت بھی اچھی نہیں ہوتی۔ تو عید کا جب پھر میں دن میں اٹھا تو پھر عید آ گئی تھی۔ اب ایک تھا عید کا بکرا لینا، یہ ایک الگ ٹینشن ہوتی ہے۔ پھر اب پچھلے 4-5 سال سے، پچھلے سال اب نے جب کسائی کو بلوایا نا تو بیگم کہہ رہی تھی کہ 1/10 آف دا پرائز آف دا بکرا کسائی کو ہم دے رہے ہیں، تو اس دفعہ ہم 1/8 تک پہنچ چکے ہیں۔ اچھا، تو یہ اگلے تقریباً اندازاً 5 سے 6 سال کے اندر بکرا اور کسائی برابر ہوگا۔ یہ آپ کا خیال ہے یہ 2 سال میں ہو جائے گا؟ اچھا، اب اس پر ایک فتویٰ چاہیے علماء سے۔ میں تو خیر عالم نہیں ہوں، یہ حضرات بتائیں گے کہ صاحب نصاب ہونے کے لیے جس طرح بکرے کی شرط ہے، کیا اسی طرح صاحب نصاب ہونے کے لیے کسائی منگوانے کی بھی شرط ہوگی؟ یعنی کسائی لانے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہوگا؟ اکانومی کے لیے IMF ضروری ہے۔ ہاں، اب یہ دونوں چیزیں ملیں گی۔ IMF ہے، اکانومی کے لیے IMF ضروری ہے۔ یعنی ابھی تو فتویٰ یہ ہے کہ جو بکرا افورڈ کر سکتا ہے، جس کو جو صاحب نصاب ہے وہ بکرا لائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اگر مسئلہ آنے والا ہے عن قریب کہ کسائی کی جو ارینجمنٹ ہے وہ صاحب نصاب ہونے کے اندر آئے گی، اس کے باہر آئے گی، یا آپ قرض اٹھا کے بھی کسائی کو بلوا سکتے ہیں اور وہ سارا معاملہ کر سکتے، یا کسائی کے ساتھ قسطیں بھی بنوا سکتے ہیں مستقبل میں اس کو۔ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بحث کرنا میں بھول گیا، کیا بکرا قسطوں پہ، قربانی قسطوں پہ لی جا سکتی ہے؟ شفاعت بھائی ایمانداری سے سیریس کوسچن ہے یہ آپ کے ساتھ، یہ میں مذاق نہیں کر رہا۔ مجھے بتائیے اتنے اشتہار اس دفعہ آئے ہیں نا عید پہ، قربانی کے، قربانی میں حصہ ڈالنے کے، فلانے کے، یہ بیل کا یہ فلاں کا ریٹ ہے، وہ جب ہم منڈی گئے لینے کے لیے نا گائے، یقین کیجئے کہ مجھے اندازہ ہوا کہ 99% وہ مدارس جو کہ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 لاکھ روپے میں گائے ہے، وہ نہیں ہے، وہ 3.5 لاکھ کی وہ گائے ہے جو کہ بیچاری تقریباً چلتی ہے، اس کے بعد وہ ریٹ 6.5 تک جاتا ہے۔ یہ مدارس میں لوگوں نے وہ کہاں سے پیدا کی ہوں گی اس دفعہ گائے جو کہ اس قیمت پہ ہے جو کہ مارکیٹ کے اندر ہی نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کے پاس تو نہیں ہے نا۔ اس کا مطلب پتہ ہے میں کیا سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے بنیادی طور پہ عید منائی ہے، لوگوں سے ڈونیشنز لے کر گائے پہ، اور گائے شاید کوئی نہیں لی،
یہ بھی ایک طریقہ ہے عید منانے کا ویسے. یہ تو آپ حسن زن سے کام لے رہے ہیں نا اچھا کے حوالے سے. اچھا یہ حسن زن ہے. وہ آپ نے خود ہی ایک جملہ بڑا اچھا بولا آپ نے کہ وہ تقریباً ہی چل سکتی ہوگی, نبض ہوگی. ہاں نبض ہم نے روکنی ہوتی ہے, نبض چل رہی ہوتی ہے. تو وہ تقریباً چلنے کی بھی ضرورت نہیں کہ اگر آپ اس طرح کی گائے یا بھینس کو لا کے جو ذبح خانہ ہے اس میں باندھ دیں آ کے, تو چلنے کی بھی اس کو ضرورت بھی نہیں ہے. وہیں بیٹھے بیٹھے اس کو. یہ ویسے بات اپنی جگہ مذاق ایک اپنی جگہ, لیکن یہ بڑی سنجیدہ بات ہے کہ اتنے سستے جانور اس دفعہ تھے ہی نہیں جتنے کہ ہم نے ایڈورٹائز کیے, بڑے بڑے اداروں نے ایڈورٹائز کیے, بڑی بڑی این جی اوز نے ایڈورٹائز کیے کہ یہ اتنے میں گائے ہے, اتنے میں بکرا ہے. بھائی وہ اتنے کا ہے ہی نہیں. تو یہ قسطوں پہ بھی میرے خیال میں اس دفعہ بڑا لوگوں نے کیا ہے سلسلہ. 2 سال پہلے کی بات ہے, میں کراچی تھا, ایک اسلامی نظریاتی کونسل کا طرف سے اجلاس تھا. تو وہاں ایک ساتھی تھے مفتی صاحب, کہنے لگے جی ایک بڑے مفتی صاحب سے ملنے کے لیے جانا ہے. اچھا. میں نے کہا چلیں. تو یہ قربانی کے دن قریب تھے, تو میں ساتھ چلا گیا کہ بھئی 2 بڑے علماء اور مفتی بیٹھیں گے تو کوئی علمی نکات, کوئی تحقیقی نکات. ہم 1.5 گھنٹہ بیٹھے تو 1.5 گھنٹے میں بکروں کی ہی اور گائیں کی بات ہوتی رہی. واہ واہ. اور ایک بتاتے کہ میں نے اتنے کروڑ کی گائیں خرید لی ہیں, دوسرے کہتے ہیں میں نے اتنے کروڑ کی خرید لی ہیں, اور ابھی ہم خرید ایک یہ بھی کہتا ہوگا میں نے چھت پہ پالی اور پھر کرین سے نیچے اتاری ہے تاکہ سارا میڈیا آ کے دیکھے. یہ بھی ایک گائے کا آئٹم ہے بڑا. وہ میں ان کی گفتگو آپ سے سوال سے متعلق کہ انہوں نے سال پہلے وہ خرید لیتے ہیں گائیں وغیرہ, اور ان کو پھر سال اپنے پاس رکھتے ہیں, اس کی پرورش کرتے ہیں. شاید وہ اس حساب سے وہ لگا رہے ہوں کہ یہ اتنی سستی. لیکن دیکھیں مفتی صاحب, قانونی طور پہ شہر کے اندر جانور رکھا ہی نہیں جا سکتا. نہیں, انہوں نے باہر, وہ غیر قانونی ہے, باہر رکھے ہوئے تھے. جی باہر رکھے ہوئے تھے, شہر سے باہر. کیونکہ آج کل ماشاءاللہ جس طرح باقی آپ جیسے لوگوں کے پاس فارم ہاؤس ہیں, تو ان کے پاس بھی ہیں فارم ہاؤس. یہ پتہ نہیں آپ نے اپریشیٹ کیا یا تانا دیا یہ, لیکن اچھی بات. میں اس میں 2 باتیں, ایک تو میں اس وقت اس کو سمجھ رہا تھا کہ یہ علماء اور اتنے بڑے بڑے علماء اور مفتی اور گفتگو کیا کی ہے ہم نے 1.5 گھنٹے. اس وقت مجھے تھوڑا سا افسوس ہو رہا تھا کہ وقت ضائع کیا, لیکن آج آپ کے پروگرام میں آ کے مجھے احساس ہوا ہے کہ آپ کے اس سوال کے لیے کہ اس کا جواب میں وہ علم بڑا ضروری تھا, وہاں میں نے سینہ بسینہ وہ جو علم سیکھا, وہ واقعی وہ کئی وقت پہلے وہ لے کے وہاں رکھتے ہیں. اس وقت سستی ہوتی ہیں یہ چیزیں, لہذا آپ کو حسن ظن رکھنا چاہیے اس طبقے سے. باقر بھائی, عید پہ سب سے زیادہ مصروفیت کس چیز میں ہوتی ہے, بچوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ ملنا؟ اس میں فیملی کے ساتھ ہی زیادہ مصروفیت رہتی ہے, اور وہ جو فراغت کے لمحات ہیں جو باقی دنوں میں میسر نہیں آتے, اس میں یہ ہے کہ ویسے بھی چونکہ چھٹی ہوتی ہیں بچوں کو بھی. کیا اصطلاح بولی ہے, فراغت کے لمحات, کیا بات ہے. حالانکہ خاندان والوں کو ملنا کوئی فراغت کے لمحات نہیں ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ چونکہ ذہنی طور پہ سارے آمادہ ہوتے ہیں, خاندان کے افراد بھی ایک دوسرے سے ملنا چاہیے. اور پھر چونکہ عید قربان وہ ہے کہ ویسے بھی وہاں پہ الگ سے کوئی لوازمات کا اہتمام نہیں کرنا پڑتا. یعنی ایسا بھی عام طور پہ ہوتا ہے فیملیز کے اندر کہ کوئی ایک فیملی جو بڑی ہوتی ہے وہ ارینج کرتی ہے سب کے لیے کھانا. ایسا ہی ہے, بلکہ یہ ہے کہ ایک فیملی ہے مثلا ایک خاص احباب, ان کا مثلا ہے کہ ہم نے ماڈل ٹاؤن پارک میں ساری فیملیز اکٹھی ہوں گی وہاں پہ, اور ایک ٹائم ہے کہ 11 بجے جو ہے نا سب نے اکٹھے ہونا ہے. جو 11 بجے سے لیٹ پہنچے گا نا پھر اس کو کوئی نہ کوئی پینلٹی ہے. یہ بھی بات صحیح ہے, اچھا ہے. ہاں جی, یہ کانسیپٹ بھی بڑا اچھا ہے. جی یہ ہے کہ تاکہ ایک تو وقت کی پابندی کرے گا, جو وقت کی پابندی نہ کرے گا اسے نہ کوئی جرمانہ لگایا جائے گا کہ وہ یہ چیز ہمیں کھلائے گا, یہ اتنا جرمانہ دے گا. عید کے اوپر عیدی بھی دی جاتی ہے یا اس کے اوپر صرف قربانی کا معاملہ؟ نہیں, اس میں یہ ہے کہ قربانی تو اللہ کی بارگاہ میں اپنا اخلاص پیش ہم نے کرنا ہے جو جانور قربان کر کے, لیکن بچوں کو تو خوشی اس وقت تک نہیں ہوگی کہ جب تک انہیں پیسے نہیں ملیں گے. بلکہ اگر انہیں آپ پیسے نہیں دیں گے تو وہ شاید اس عید کو عید ہی نہیں سمجھیں گے, وہ اس چیز کو عید سمجھیں گے کہ جب انہیں پیسے ملیں گے تو اس سے انہیں پتہ ہے کہ یہ عید ہے. بلکہ بچوں کی تو جو سوچ ہے وہ کہتے ہیں یہ بڑی عید ہے, لہٰذا عید پیسے بھی بڑے. ہاں جی, عید الفطر سے زیادہ پیسے ہمیں عیدی زیادہ دینی ہے اس پر. اگر آپ کم دیں گے تو ان کے نزدیک ہوگا نہیں, پھر اس کا مطلب ہے یہ بڑی عید نہیں ہے, وہ جس پہ آپ نے ہمیں زیادہ پیسے دیے تھے وہ بڑی عید ہے. علی, اس قربانی خود کرنا بھی تو ایک بڑا کام ہے نا, خود کرتے ہیں؟ پہلے تو کبھی بھی نہیں کی تھی, ابھی 2-3 سال سے آتا ہے کسائی باقاعدہ, لیکن چھری میں خود پھیرتا ہوں. اچھا. اور باقی کھال چھال اتارنا, باقی سارے لوازمات وہ خود کرتا ہے. اچھا. تو کرنی چاہیے, لیکن عام طور پہ ہمارے ہاں یہ تجربہ نہیں ہے اس چیز کو, یعنی رواج نہیں دیا گیا
حالانکہ سنت بھی ہے، حضور اسلام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، مولا علی اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ شفاعت بھائی آپ کرتے ہیں قربانی خود ہاتھ سے؟ قربانی تو کرتا ہوں میں خود، آپ کہنا میں بکرے کی قربانی کی بات کر رہا ہوں، کسی اور طرف نہیں لے جانا۔ نہیں، میرا مطلب ہے آپ کے سوال سے یہ شک پیدا ہوا کہ شاید میں قربانی کرتا ہی نہیں۔ نہیں، آپ کو تو ہم ہر حالت میں اور ہر طرح سے شک کی نگاہ سے ہی دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ بات جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا بریکٹ کے باہر لے جائیں آپ، سو اس پہ تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے بکرے یا گائے پہ چھری خود چلاتے ہیں؟ نہیں، میں نے آج تک نہیں چلا۔ کیوں؟ بلکہ ہمت نہیں ہوتی؟ میں اتنا نرم دل ہوں کہ میں دیکھ بھی نہیں سکتا، یار سچ کہہ رہے ہیں۔ اور اگر ذبح ہو تو میں 1 منٹ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہوں۔ باقر بھائی آپ کرتے ہیں؟ نہیں، میں نے بھی آج تک اپنے ہاتھ سے نہیں کی۔ وہ جیسے شفاعت بھائی نے کہا ہے وہی، یعنی اتنا نرم دل ہوں کہ ممکن نہیں ہے کہ اس کیفیت کو بندہ دیکھ سکے، بلکہ یہاں تک کہ عام جو مرغی ذبح بھی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی وہ دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی یار یہ بات کتنی سچی کہی ہے انہوں نے، خدا کی قسم ہے۔ بلکہ اس کیفیت کو میں آپ کو ابھی ڈاکٹر علی کہہ رہے تھے نا کہ نصاب میں قربانی اور کسائی دونوں کو ڈالنا چاہیے، اور پھر نصاب پھر دیکھنا چاہیے کہ نصاب جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ ان کا مسئلہ تو حل ہوتا ہے اگر یہ خود بنانا سیکھ لیں گے تو۔ ساری نہیں، مسئلہ تو ہم جیسوں کا ہے نا کہ جو ذبح نہیں کر سکتے، یعنی اچھا ذبح میں کبھی خود نہیں کیا۔ کرتا ہوں، گائے ہو یا بکرا ہو میں چھری بھی خود کرتا ہوں۔ بکرا اگر ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا باقی سارا انتظام جو ہے میں کروں۔ پرابلم صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک بکرا اگر میں صبح شروع کروں گا تو میں اس کو شام تک ختم کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کسائی جو ہے وہ اس کو گھنٹے 1.5 گھنٹے میں کر دے گا۔ ہاں صحیح ہے۔ یہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور یہ بڑا ٹیکنیکل کام ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو گوشت بنانا ہوتا ہے خاص طور پہ وہ کسائی کا کام ہے، ٹیکنیکل کام ہے کہ اس نے کاٹنا کیسے اور بنانا کیسے۔ لیکن جو جانور کے غلاظت ہوتی ہے یقین کریں اس کو بھی بڑی ٹیکنیکلٹی کے ساتھ کسائی جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ لیکن بلال بھائی اس عید پہ تو وہ جو پیشہ ور کسائی نہیں ہے وہ میدان میں زیادہ آئے ہوتے ہیں۔ وہ زیادہ بعض اوقات انسان یہی سمجھتا ہے کہ شاید میں نے کسی پیشہ ور قصائی کو بلا لیا ہے، وہ آپ کا سارے بکرے کی جلد وغیرہ اوپر سے خراب کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑا المیہ ہوتا ہے اس عید۔ درزی بھی کسائی ہوتا ہے، ہاں دھوبی بھی کسائی ہوتا ہے، ایسا ہے، کارپینٹر بھی کسائی ہوتا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ ان سارے معاملوں میں ساری کسائی ہوتے ہیں۔ اچھا جو آپ نے چھری والی بات کی نا، میں ایک دفعہ بیٹھا تھا یار، یہ ویسے قربانی جو ہے اگر اس طرح کی کسائیوں سے کروا دیں قربانی کافی خراب ہوتی ہے۔ ہاں جی، لیکن یہ بازار میں پھر رہے ہوتے ہیں لوگ، سر سیزن ہے، ڈیمانڈ بہت، دیکھیں ڈیمانڈ سپلائی کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ پروفیشنل ہے وہ لے گا 8-10 ہزار روپیہ، یہ آ جاتے ہیں 2500 پہ، تو ہم کہتے ہیں چلو 2500 پہ نہیں بیٹ، اس سے جانور کو تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے، گوشت بھی خراب ہوتا ہے، کھال بھی خراب ہوتی ہے، پورا کا پورا سیٹ اپ وہ خراب کر دیتے ہیں۔ میں بیٹھا تھا، کچھ عرصہ پہلے آئے ہوئے تھے ظہیر الاسلام صاحب کربلا والے، تو یہ قربانی کے دن تھے غالباً پچھلے سال کی بات، تو اس پر ہماری بات کنورسیشن چل رہی تھی حضرت سیدنا ابراہیم کی قربانی پر، تو اس کنورسیشن میں ایک بڑی اچھی بات آئی کہ اصل قربانی کیا تھی، سیدنا ابراہیم کا وہ جذبہ یا کیا وہ، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اصل قربانی وہ تھی کہ آنکھوں پر پٹی باندھ کے چھری چلتے ہوئے جو چھری کی رگر کی آواز آئی تھی، اور جس آواز نے یہ احساس دیا تھا کہ اب اسماعیل کٹ رہا ہے، چھری جب جلد پر چلے نا تو اس سے ایک سرسراہٹ کی آواز آتی ہے، تو وہ سرسراہٹ یہ احساس دیتی ہے کہ جلد کٹ چکی ہے۔ وہ لمحہ قربانی تھا ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ لمحہ قربانی تھا۔ یہ بڑی خوبصورت انہوں نے بات کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، ہم سنت ابراہیمی اس کو کہتے ہیں، درست ہے بات، لیکن وہ جو 6-7 سال کا بچہ ہے اس کی قربانی کو کوئی قربانی کیوں نہیں سمجھتا؟ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تو بہت بڑی قربانی ہے، جو اپنے والد کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، یہ قربانی بڑی۔ آج ڈاکٹر علی ساری باتیں بہت اچھی کر رہے ہیں، اور ہمیشہ کرتے ہیں۔ عید کی وجہ سے ان کا موڈ کچھ بہتر ہے۔ نہیں، موڈ اچھا ہونے کی وجہ ایک اور ہے، میں بتاؤں گا۔ اچھا بعد میں وہ گفتگو نہیں ہے۔ اچھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے اس کو جب ہم ذبیح اللہ کہتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو جا کے جب اللہ نے کہا نا خواب میں دیکھا تو میں تیار ہوں، تو شیطان نے پہلے یہ کہا تھا کہ تمہیں 90 سال کے بعد بچہ ملا ہے، تم اسے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو، اور وہ بھی ایک خواب پر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے،
تو قربانی تو حضرت اسماعیل نے دی، لیکن اس قربانی میں جتنا ان کا حصہ ذبح ہونے میں تھا اس سے بڑا حصہ ایک باپ کا ذبح کرنے میں تھا. کیا بات ہے، صحیح بات ہے. تو یہ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. ایک مفتی کی، ایک عالم کی، ایک مدرسے کے منتظمین کی، ان کی عید عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے؟ میرا خیال کافی مختلف ہوتی ہے. اس حوالے پہلے میں ان سے رائے لیتا ہوں. ہاں جی، اگر اس حوالے سے دیکھا جائے کہ جو عام بندہ ہے وہ شاید صرف قربانی کی طرف متوجہ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ. اب وہ ایک منتظم ہے یا ایک مدرسہ سے وابستہ ہے یا مسجد سے وابستہ ہے، اس نے سب سے پہلے تو نماز عید کی تیاری کرنی ہے. نماز عید کی تیاری کے بعد ظاہری اور پھر فجر کے بعد ہاں جی، پھر وہاں پر جو خطبے میں چیزیں ڈیلیور کرنی ہیں وہ ایک اچھی طرح سے ترتیب دی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ خطبہ دے دیا تو اس کے بعد یقیناً نماز عید کے بعد انہوں نے وہاں اپنے دوست احباب وہاں نمازی ان سے عید ملنی ہے. پھر وہاں پہ آدھا دن ظہر تک گزر جاتا ہے کہ لوگوں سے ملاقات، وہی جو دوست احباب ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ گھر آئیں گے تو اس وقت میرے خیال تھکاوٹ زیادہ ہوتی. میری تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ عید کے دن، عید والے دن پھر نیند زیادہ آ رہی ہوتی ہے تھکاوٹ کی وجہ سے. یعنی ایک تو انسان بہت جلدی جب نماز تہجد کے لیے اٹھ جاتا ہے، پھر اس کے بعد مسلسل جو ہے، چونکہ نماز عید کے بعد اور بھی کچھ مستحبات ہوتے ہیں تکبیرات کے علاوہ، جیسے دعائے ندبہ کا پڑھنا مستحب ہوتا ہے. اسی طرح زیارت امام حسین علیہ السلام ہمارے نزدیک اس دن پڑھنا مستحب ہے، تلقین ہے. تو وہ تمام عبادات کرنے کی وجہ سے جب ظہر کا وقت آتا ہے تو اس کے بعد جی چاہتا ہے نماز ظہر پڑھ کے انسان سو جائے. تو پھر وہ اچھا خاصا جو وقت ہے وہ پھر آرام میں گزرتا ہے ظہر سے لے کے جو مغرب کے درمیان. اچھا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو کہ میں آپ سے پوچھوں گا، میں باقر بھائی سے نہیں پوچھوں گا. وہ سنجیدہ انسان ہے، اس لیے کہ وہ اگر آپ عید والے دن بھی سوئیں گے تو بیگم آپ سے آ کے نہیں کہے گی کہ بھائی می ٹائم کہاں ہے؟ نہیں، آپ نے تو ان سے پوچھا تھا نا کہ منتظم جو تھے ان کی عید کس طرح کیسے؟ انہوں نے اپنی عید بتا دی. اچھا، منتظمین کی نہیں بنائی؟ منتظمین تو بکرے سے زیادہ خود لولوان ہوتے ہیں اس دن. کیوں؟ کمال ہو گئی، کھال نہیں لینی. اتنا بڑا چیپٹر آپ نے غائب کر اور وہ کھال آپ کو تب ملے گی. میں زبانہ طالب علمی میں ایک تھا اپنے استاد صاحب کے ساتھ کھال اکٹھے کرنے کے لیے. اس علاقے میں رواج یہ تھا کہ جو بکرے کی گردن پر مولوی چھری پھیر جاتا تھا نا، کھال اسی کو دیتے تھے. اچھا اچھا اچھا. اب ایک بکرا تھا، اس پر 4 مولوی منتظمین کھڑے تھے. ہم نے پھیرنی ہے. ہاں، تو ہیپی برتھ ڈے کی طرح چھری سارے پکڑ کے رکھے. وہ پھر کھال تقسیم ہو جاتی نا. کال 4 پھر 4 ان کا جو کرا ڈال دو. اچھا اچھا، یہ ایکچولی ہوا؟ ہاں، ایکچولی بچپن کی باتیں بتا رہا ہوں میں. سادہ زمانہ تھا، آج کل تو شاید. تو کرا ڈالا، تو جس کے نام کرا ڈالا اس نے تو خوشی سے آوازیں نکالی، باقی بیچارے افسردگی سے. تو یہ عید کا دن بہت سارے منتظمین کے لیے خوشی کا بھی ہوتا ہے، خوشی کا بھی ہوتا ہے. جس کو کھال مل گئی اس کی. بلکہ اگر یہاں پہ بلابل میں ایک چیز ایڈ کروں، جیسے وہ قربانی کی اس وقت جو قیمتیں ہیں اس میں جو میں نے دیکھا نا، موسٹلی یہ جو ادارے مدارس والے ہیں یہ رمضان سے پہلے اپنے جانور خرید لیتے ہیں، اور شہر سے باہر جو چھوٹے دیہات ہیں وہاں پہ کچھ لوگوں کو اپنے جانور دے لیتے ہیں. ان کا 2 مقصد ہوتا ہے. ایک تو انہوں نے انویسٹمنٹ سمجھے کرنی ہوتی ہے، اگر جانور اگر زیادہ بھی ہو گئے تو وہ مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر انہوں نے جو حصے ڈالے ہیں قیمت کم بھی ہے وہاں پر تو اس میں وہ پورا کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ جو عید پر ایک بڑا مسئلہ ہے قربانی کی قیمتوں کے ساتھ، جنہوں نے کم قیمت حصے کے طور پہ رکھی ہے، وہ اگرچہ سوچنے کی بھی بات ہے، ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ہے. یعنی اگر آپ نے حصے ڈالے اور وہاں پہ 50 جانور ہو گئے، اب ٹھیک ہے جانور کی قیمت کا تو آپ نے حساب لگا دیا، وہ جو ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اسی طرح قصائی کا خرچہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. یقیناً یہ جن لوگوں نے تو پہلے سے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، یعنی 8 مہینے پہلے سے انہوں نے جانور سستے لیے اور کسی بندے کو دے دیے شہر سے باہر کہ تم اس کی نگہداشت کرو، اور اس میں تھوڑا حصہ اس کو دے دیا جاتا ہے ایک آدھے جانور کا، ان کے لیے آسانی ہے. لیکن وہ جو عین موقع پر خرید رہے تھے، یقیناً وہ کیسے یہ پورا کر رہے تھے یہ وہی بتا سکتے ہیں. 8 مہینے جو کھلائے گا. چھوٹا سا وقفہ، واپس آ کے ان تینوں مہمانوں سے اپنے پوچھوں گا کہ ان کے جو ذاتی معاملات ہوتے ہیں عید والے دن، خصوصی طور پہ بیگمات کے ساتھ، وہ کس طرح گزرتے ہیں، اور پھر یہ اپنی بیگمات کے ساتھ جو عید کے لمحات ہیں وہ کس طرح سے مناتے ہیں. واپس آئیے، تینوں سے پوچھوں گا اور بڑا سنجیدہ جواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میں سوال چھوڑ کے گیا تھا، باقر بھائی آپ سے شروع کرنا ہے. آپ کا خوشی کا لمحہ جو ہے، یہ 3 دن ہے نا عید کے، تو یہ بیگم کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں اور کیا مصروفیات صرف بیگم کے ساتھ ہوتی ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ سچی بتانا ہے.
وہ جو آپ نے سونے والی بات بتائی ہے نا اس پہ مجھے اعتراض ہے. بیگم کہے گی یار یہ عید والے دنوں میں بھی مطلب اصل میں یہ ہے کہ وہ جو سونے والی بات ہے کہ ظہر کے بعد جو ہے ان کا کچن میں زیادہ کام ہوتا ہے, کھانا وغیرہ تیار کرنا ہے, تو اسی دوران جو ہے میں تھوڑا آرام کر لیتا ہوں. اور باقی یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جب عید کے نماز پڑھا کے گھر آنا ہوتا ہے تو بیگم اور بچے سے انتظار میں ہے کہ جلدی گھر آئیں, تاکہ اس میں سب سے پہلے تو انہیں عیدی ملنی چاہیے. نہیں, انہیں عیدی کا زیادہ انتظار ہوتا ہے بیگم کو بھی. ہاں جی, اس میں یہ ہے کہ عید والے دن جو ہے نا وہ تو سمجھیے ناشتہ لیٹ ملنا ہوتا ہے. اچھا ہاں جی, اس میں یہ کہ انہیں عید کا زیادہ انتظار ہوتا ہے. اور باقی اس چیز کی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ چلیں آج وقت زیادہ گھر پہ گزارا جائے گا. بیگم کے ساتھ وقت کیسے گزرتا ہے یا صرف بچوں بیگم کے ساتھ گزرتا ہے؟ نہیں, اس میں یہ ہے کہ بیگم اور بچوں کے ساتھ گزرتا ہے, اور اس میں کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہو سکے تو تھوڑا ٹائم اس طرح کے باہر کوئی ہوٹلنگ پہ سپینڈ کر لیا جائے. وہ ذرا انہیں زیادہ پسند ہوتا ہے, یعنی اگر گھر کے بنانے کی آپشن بھی موجود ہو تو انہیں زیادہ پسند یہ ہوتا ہے کہ ہمیں باہر سے کھانا کھلایا جائے. ہاں. وہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی انٹرٹینمنٹ اور آپ کی زندگی کی جو خوشی کے لمحات ہیں, تفریح جو ہے وہ کیا ہے؟ لیکن میں سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ شفاعت بھائی جو ہیں انہوں نے آج خاص طور پہ عید کے موقع پہ نا جوتا پہنا ہے, اور یہ جوتا جو ہے یہ کڑھائی والا ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ آج بیٹھے درمیان میں ہوئے ہیں اور وہ کسی کیمرے کے اینگل سے نظر نہیں آ رہا. یہ دوسرا زندگی میں 3 دفعہ ماسٹر سے آ رہا ہے نظر. ویری گڈ وہ نظر آ رہا ہے جناب, ویری گڈ. یہ 3 دفعہ استعمال ہوا ہے جوتا, یہ بالکل برانڈ نیو ہے, تیسری دفعہ آج ہوا. بڑا قیمتی بھی ہے, اور یہ قیمتی جوتا ہے, اس کے ساتھ یادیں بھی. آپ کا قیمتی پروگرام تھا تو میں نے کہا کہ کپڑے وہ پہلے دونوں پروگرام زیادہ قیمتی تھے. اچھا, وہ مجھے یاد نہیں ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ بادام کھاتے ہیں تو آپ کا حافظہ آپ کیسے مطلب آپ کو کیوں یاد نہیں ہے؟ اس دن آپ نے اچکن بھی پہنی ہوئی تھی, اس دن آپ کا امامہ بھی اچھا تھا, اس دن ایک اور مولوی تھا جو آپ کے ساتھ آیا ہوا تھا اور اس نے آپ سے پوچھا تھا کہ قبول ہے, آپ نے کہا تھا ہاں قبول ہے. یہ وہ والا وقت ہے, وہ والا وقت ہے. اچھا وہ اسی لیے تو قیمتی ہے. کیوں قیمتی ہے مطلب یہ یادیں ہیں نا اس کے ساتھ. اتنی پرانی یادیں اس کے ساتھ نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اگر اتنی پرانی یادیں ہوں تو پھر تو تفریح کیا ہے آپ کی یہ مجھے بتا دیں بس. دیکھیے ہماری جو تفریح والی عمر ہے وہ تو گزر چکی ہے. وہ کیا تھی ویسے مطلب جوانی میں؟ اچھا, جوانی میں تفریح کیا تھی شفاعت بھائی آپ کی؟ جوانی میں یہ ہوتا تھا کہ گھر سے نکلتے پارکوں میں جاتے تھے. اچھا, اب نہیں جا سکتے پارک؟ اور نہیں, اب بھی پارک میں تو جا سکتے ہیں. وہ جو جوانی میں پارک میں جا کے آپ کرتے تھے وہ نہیں کر سکتے. نہیں, اس وقت بھی وہ نہیں کرتے تھے جو آپ تاثر دے رہے ہیں ناظرین کو. تو وہ پھر تفریح کون سی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ مطلب کہ کرکٹ کھیلنا, فٹ بال کھیلنا, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی موسیقی وغیرہ سن لینا. ہاں, اب آئے نا صحیح. کسی سینما ہال میں چلے جانا. تو اس زمانے میں یہ ٹی وی پر تو کچھ ڈرامے وغیرہ نہیں ملتے تھے, جانا پڑتا تھا ڈرامے دیکھنے کے لیے. ڈرامے بھی نہیں تھے وہاں پر, وہ مطلب ایک سینما ہال تھے اس زمانے میں. تو ویسے وہ ڈرامے جو ہے نا وہ لارنس گارڈن میں تب بھی ہوا کرتے تھے جب سینما ہالوں میں فلمیں دیکھی جاتی تھیں. وہ اوپن ایئر تھیٹر میں. اچھا, کیونکہ آپ لاہور کے باسی ہیں, میں کیونکہ لاہور کا نہیں ہوں, میں جس شہر میں میں رہتا تھا وہاں اتنی ایڈوانس نہیں تھی چیزیں, تو وہاں صرف پرانے سے سینما ہال ہی ہوتے تھے. صحیح. اس میں دیکھتے تھے عید والے دن؟ دیکھ لیتے تھے. کس طرح کی مطلب؟ اچھی مطلب ایک فلم تھی سہارے فلم. فلم کا نام بتائیں. ہاں, وہ سہارے فلم تھی. کون سی؟ سہارے. ہاں, اچھا. وہ تقریباً میں عید کے دن حالانکہ ہنسنے کے لیے کیا تھا میں, لیکن میں پوری فلم میں روتا رہا. غمگین فلم تھی؟ غمگین فلم تھی. آپ نے محسوس کیا ہوگا ہیرو کی جگہ میں ہوں اور یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. نہیں, وہ معاشرہ یہ آپ نے جو بھری ہے نا یہ بتاتی ہے کہ یہ بات درست ہے. اصل میں فلم ہو, ڈرامہ ہو, یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی ہوتے ہیں نا. ہاں, تو ان کو دیکھنا چاہیے. اچھا. اور ہمارے نوجوان بچوں کو بالکل دیکھنا چاہیے تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ ہم نے کن راستوں پر چلنا ہے, کن راستوں فلمیں دیکھ کے پتہ چلے. نہیں, زندگی فلم ہی ہے نا. اچھا, یہ تھوڑی دکھی ہو یار. ویسے آپ نے کہاں سے بات اٹھائی ہے خدا کی قسم شفاعت بھائی, آپ نا استادوں کے استاد ہیں. اچھا, اٹھائے نہیں, خود ہی اٹھتی گئی.
زندگی میں تفریح کیسے ہے؟ دیکھیں جی میں تو اس بات کا قائل ہوں ہاں کہ میں ابھی یہ کافی لے رہا ہوں نا، اس کی ہر گھونٹ سے یار فلسفہ نہیں بتانا، سنیں تو صحیح، فلسفے سے بچے نہیں محظوظ ہو سکتے، ہر گھونٹ سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ زندگی عید کے لیے کیا رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ میں نے تو 2 دن فکس کیے ہوئے ہیں۔ بیگم کہے گی زندگی میں میں ہوں نکاح میرے سے ہوا ہے، آپ کافی سے آپ سنیں تو لطف حاصل کر رہے ہیں، خدا کا واسطہ ہے اچھی بات کرو یار۔ ہم نے 2 دن فکس کیے ہوئے ہیں کہ بیگم صاحب اور میں، ہم رات کو بچوں کو سلا کے اچھا اور ان کو کچھ کھانے پینے کا باہر سے دلوا کے اچھا اکیلے گاڑی میں نکلتے ہیں، ہلکا سا میوزک چلاتے ہیں اور لانگ ڈرائیو پہ نکل جاتے ہیں۔ یونیورسٹی روڈ پہ پورا پھر کیا بیگم سارا وقت یاد نہیں لاتی کہ 500 روپے کا پیٹرول ہو گیا؟ وہ تو کہتی رہتی ہے بس کر دیو بس کر دیو، واپس چلے دیو، سوئی تھلے کافی ہو گیا، کافی ہو کوئی گل نہیں، سارے دن دی کھپ کھپ تو بعد اتنے ایک تو بنتا ہی ہے نا۔ آج عید کا دن ہے، آج میں لٹا دوں گا سر ہم ایک تو ان کو صبح صبح حاتم تائی ملا، پھر جب لانگ ڈرائیو پر نکلتے ہیں پھر ایک حاتم تائی ساتھ۔ اچھا لانگ ڈرائیو پہ میوزک سننا ٹھیک ہے؟ ویسے بھی ٹھیک ہے، ویسے بھی ٹھیک ہے، ویسے کیا حرج والی بات۔ کس طرح کے گانے مثلا سنتے ہیں؟ مجھے بہت پسند ہے عابدہ پروین، دیوانگی کی حد تک، عابدہ پروین، نصرت، راحت، اس کے بعد انڈیا کی رچا شرما ہے، کیا بات ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے، مکیش بہت پسند ہے۔ اچھا تو یہ لوگ ہیں جن کو میں زیادہ تر سنتا ہوں، اور کچھ اس کے علاوہ دوسرے گانے بھی سن لیتے ہیں کبھی کبھار، ٹھیک ہے نا، یعنی جو عام طور پہ عام گانے تصور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کا میوزک اچھا ہو نا، جن کی کمپوزیشن اچھی ہو، تو گاڑی میں تھوڑا وہ اچھا ماحول۔ باقر بھائی آپ سنتے ہیں میوزک؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ بعض جو فرصت نہیں ہوتی، فرصت نہیں ہے، نہیں ابھی ذرا شرعی بہانہ تو سنے نا ان سے۔ نہیں ویسے چونکہ بچپن سے جو گھر کا ماحول تھا نا، ساری زندگی ہمارے والد صاحب نے گھر میں ٹی وی بھی نہیں رکھا تھا، ہاں، یعنی ایسے ماحول میں ہماری پرورش ہوئی ہے، تو بلکہ اگر بتاؤں تو ابھی بھی نہیں، ابھی بھی ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں۔ اچھا ابھی بھی نہیں، بچوں نے کبھی شور بھی نہیں کیا؟ نہیں انہوں نے کبھی شور، تو اس لیے پھر وہ ان چیزوں سے جو ہے نا وہ نہیں اتنا، یعنی ایک ہوتا ہے بندے کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، وہ کبھی اس کو بچپن سے ایسی کوئی چیز نہ ملی نہ دیکھی نہ سنی۔ اچھا عید کے دن بتا رہا تھا، عید کا پہلا دن تو یار کیسی اچھی بات کی ہے باقر بھائی نے، کہتے ہیں نہ دیکھی نہ ملی، احساس ہی نہیں ہے اس بات کا۔ عید کا پہلا دن تو گزرتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ٹی وی توڑنے والے جو غازیان تھے ان میں شامل رہا ہوں۔ اچھا ان مجاہدوں میں آپ ٹوٹے تھے، ہم نے لاہور کی سڑکوں پر توڑے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے تو مطلب غازی ہیں اور اب تک غازی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن ابھی اپنا کیا کہتے ہیں، میرے بڑے بھائی میرے ساتھ ہیں، ہمارے گھر میں والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آج تک ٹی وی نہیں ہے۔ ہمارا سالانہ جلسہ ہوتا تھا تو وہاں کیمرہ مین آتے تھے، تو ہمیں اشارہ ہوتا تھا پکڑ لو اس کو، کیوں کیمرہ لے کے آیا ہے۔ اچھا وہ جو یہ والا کیمرہ وہ بھی نہیں تھا۔ ان کو اللہ زندگی دے اور ثابت قدم رہیں، جلدی آ جائے گا ان کے گھر پہ۔ مسکرا رہے ہیں اس بات پہ، اور یہ جو موبائل ہے، یہ جو موبائل ہے ان کے پاس، یہ بھی ٹی وی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب باقر بھائی نے کہا کہ ہمارے گھر میں آج بھی نہ والد صاحب کے گھر میں نہ آج بھی ان کے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے اور بچے بھی ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے۔ یہ بات میں ذاتی طور پہ تو میں بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک فتنے سے ہی محفوظ ہیں، لیکن اس کا دوسرا آرگومنٹ یہ ہوگا باقر بھائی کہ یہ فتنہ جو ہے یہ آج کی ٹیکنالوجی بھی ہے اور انفارمیشن بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک نصیحت کے طور پہ آپ اولاد کو آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک روایت تھی خاندانی اور اس کو برقرار رکھنا چاہیے؟ اس میں ایک تو والد صاحب کا یہ تھا کہ اگر گھر میں ٹی وی ہوگا تو بچے تعلیم سے زیادہ ادھر متوجہ ہو جائیں گے۔ حالانکہ ہمیں میچز کا بہت زیادہ شوق تھا، خاص طور پہ بچپن سے جب پاکستان انڈیا کا میچ ہو، پاکستان کے کسی اور سے تھا تو کوشش ہوتی تھی کہ کسی اور عزیز کے گھر دیکھ لیں، کوئی محلے دار کے گھر جا کے دیکھ لیں، اور حالانکہ والد صاحب کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ دیکھتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں نہیں۔ ہاں جی، اپنے گھر میں نہیں تھا۔ انہیں یہ تھا کہ جب گھر میں آ جائے گا تو پھر ظاہری بات میچز تک تو نہیں ہوگا۔ جیسے ہم نے کئی آرگومنٹس دینا پرانے زمانے میں جیسے ہوتے تھے، وہ اس سے تالا بھی لگ جاتا تھا کہ آپ ٹی وی لے آئیں، ہم اسے تالا لگا دیں، ہاں جی تالا لگا دیں، جس دن میچز ہوں گے وہ لگائیں گے۔ انہوں نے کہا جب میں گھر میں لے کے آؤں گا تو پھر صرف وہ میچز کے لیے تالا نہیں کھلے گا، پھر ظاہری بات ہے جو آپ کا جی چاہے دیکھے گا، اور پھر وہ آپ تعلیم کی طرف متوجہ نہیں رہیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کے کہ مثبت اثر بھی ہوا، جتنے بہن بھائی ہیں الحمدللہ اب سب اچھے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، یعنی یہاں تک کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایسا ماحول ہے تو شاید یہ اپنی بچیوں کو تعلیم بھی نہیں دیتے ہوں گے، نہیں الحمدللہ۔ میری ایک ہمشیرہ جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں، آسٹریلیا سڈنی میں ہوتی ہیں، ایک میری سسٹر ہیں انہوں نے کینیڈ کالج سے BS فزکس کیا ہے، اب PhD کر لی ہیں LCWU سے، تو یعنی
बेटियों को तालीम देने के हवाले से वो इस कदर ब्रॉड माइंडेड थे, और शायद वो भी ये चाहते थे कि अगर घर में वो चीज़ आ जाएगी तो इनका ज़हन दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं या वो अपने बच्चों को IT से रोशनास नहीं करवाना चाहते थे, जदीद उलूम से रोकना चाहते थे, नहीं। अब बल्कि मैं भी अपने बच्चों की कोशिश यही है कि उन्हें AI से ज़्यादा आगे होनी चाहिए। अब मतलब उसके मुकाबले अगर जैसे एक एंड्रॉयड मोबाइल है, जैसे शवाद भाई इशारा भी कर रहे थे, यानी अब तो मोबाइल के अंदर सब कुछ मौजूद है, बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं कि हम उसके ज़रिए इसका मुस्बत इस्तेमाल ज़्यादा हो। असल बच्चे की एक उम्र होती है कि जब उसे पता चलता है मुस्बत और मनफी क्या है, उस उम्र से पहले जो है ना उसे सिर्फ मनफी और मनफी का पता होता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो मुझे शफात भाई एक दफ़ा इत्तफाक हुआ बहुत साल पहले, कोई 12-13 साल पहले, ईद का दिन था, तो मैं था ईरान में। तो ईरान में मैंने जो ईद देखी उनकी, वो हमारी ईद से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मेरा ख्याल था कि लोग सुबह निकलेंगे तो वो नमाज के बाद अच्छे कपड़े पहनेंगे और फिर बलून और ये और वो। वहाँ पे लोग ना लोगों को खाने खिला रहे थे, दस्तरखान लगा रहे थे, अपनी अपनी गाड़ियों में निकले हुए थे, और फुटपाथों पे तो नहीं, ग्रीन बेल्ट जो होती हैं वहाँ पे वो दस्तरखान बिछा कर बैठे हैं, और आप गुजर रहे हैं तो वो आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आएँ हमारे साथ खाना खाएँ। ये इंटरेक्शन जो था, ये मैंने पहले मैंने कभी नहीं देखा था, मैंने उसके बाद भी कभी नहीं देखा पाकिस्तान में। हमारे यहाँ गोश्त की तकसीम होती है, गोश्त हम बांटते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ईद वाले दिन दस्तरखान नहीं लगते उस तरह से जिस तरह के लगने चाहिए खुशी का इजहार करने के लिए और लोगों के लिए। इस पे भी कुछ मेरे ख्याल में हमें तवज्जो करनी नहीं चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात की कि दस्तरखान लगते होने चाहिए ना। और कुरान ने भी इस दस्तरखान से ईद का बड़ा लिंक किया है कुरान में। अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक। अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आसमान से दस्तरखान उतार, और वो दस्तरखान जिस दिन उतरेगा वो हमारे लिए ईद का दिन होगा। तो ये ईरान में जिस तरह आपने कहा कि दस्तरखान लगते हैं, ईद का और दस्तरखान का बड़ा आपस में रब्त कुरान ने बयान किया। क्या बात है, क्या बात है। हमने ये दस्तरखान का जो सिलसिला है ना, ये अपने स्कूल के ज़माने में और कॉलेज के ज़माने में जामिया नईमिया में देखा हुआ। जब उस्ताद मोहतरम डॉक्टर साहब जो थे वो हयात थे, तो वो कुर्बानी के गोश्त को करने के बाद, क्योंकि वो बहुत बड़ा हॉल है ना, तो वहाँ पे कुर्बानी जो है वो वहाँ पे जगह जगह 3, 4, 6, 7, 8 कुर्बानियाँ बैक वक्त में हो रही होती हैं। तो उसके बाद वो तालिब इल्मों के लिए दस्तरखान यकीनन लगाते थे। लेकिन हमने अपनी उम्र में ये देखा हुआ है कि वहाँ पे जो मेहमान आते थे बाहर के, वो भी उस दस्तरखान में शामिल होते थे। सो वो रवाज फिर वक्त के साथ साथ थोड़ा सा ख़त्म हो गया। वो बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी कई चीज़ें ना बड़ी जानदार होती हैं कल्चर के हवाले से। जिस तरह आपने ये बताया, या जिस तरह भी बाकिर भाई कह रहे थे, पहले होता था एक फैमिली जो कोई स्ट्रॉन्ग है या बड़ी है या करीब पड़ती है, इकट्ठा कर लेती है, वो एक बना के अच्छा से इस्तेमाल भी करना चाहिए वैसे, और सबको इकट्ठा कर लेती। अच्छा, और अब उसका खूबसूरत पहलू क्या था, खाना वो बनाते जिनके घर सब इकट्ठे हुए। कोई आते हुए आइसक्रीम ले रहा है, कोई आते हुए फलों के 2 शॉपर ले रहा है, यानी सब की तरफ से पार्टिसिपेशन भी हो गई, और एक बड़ा ज़बरदस्त वो माहौल भी बन गया खाने पीने। वैसे सबसे ज़्यादा अच्छा बकरे के अंदर खाने में हिस्सा क्या लगता है आपको? जी, खाने में बकरे का सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा हिस्सा? चाँप। मुख्तलिफ बतानी है। नहीं, मैं कुछ खिलाने की बात करना चाहता हूँ, खाने के। जी, खाने की नहीं, खाने की। हालांकि सारे खा रहे हैं, आप खिला रहे हैं। वो इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें थोड़ी बहुत तौफीक दी कि हम खा लेते हैं गोश्त साल भर। कुरान ने कहा है फ़कुलू मिन्हा, इसमें से खुद खाओ, व अतिमुल काने वल मोहतर, कि जो काने जो है, जो खुद इज़्ज़त नफ्स मैंने खुददार है, उसको तलाश करके उस घर में पहुँचाओ, और जिसने हाथ फैला के मांगना उसको भी दो। लिहाजा गोश्त के इस दिन 3 बेगम से कौन सा हिस्सा कहेंगे आपकी ये पकाया जाए? अच्छा, मुझे ना गोश्त की कोई पहचान नहीं है, यकीन करें। सिर्फ खाने के बाद मैं बता सकता हूँ कि ये लाहौर के रहने वाले नहीं है। नहीं, मैं लाहौर के नहीं है। अब तो लाहौर में रहता हूँ, लेकिन अब लाहौरी नहीं है। लेकिन ये अच्छी आदत है, मैंने लाहौरियों से सीखी नहीं है। नहीं सीखी। अच्छा, अब उसमें कि खाओ, थोड़ा सा रख लो फ्रिज में, कोई बात नहीं है, लेकिन खिलाओ भी सही। यहाँ एक और बात, बड़ा इशू चलता है, मैं आपके तवज्जो से, आप क्योंकि साहिब फ़िक्र आदमी है, कि ये मुसलमान को देना है या गैर मुस्लिम को। अच्छा, गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं आप गोश्त।
कुर्बानी का, कुर्बानी का गोश्त किसी को दे सकते हैं। वो इसलिए कि कुरान ने जो कहा है ना, वअतिमुल क़ानिअ वल मोतर, कोई नहीं है, इसमें मुसलमान की शर्त नहीं है, इंसान होना है। मैंने बेशुमार जगहों पर ना ये बात बहुत सुनी, अच्छी बात की है, बात बहुत सुनी। अच्छी बात की है। लिहाजा अगर अभी एक और दिन है कुर्बानी का, जो लोग भी करना चाहते हैं ये बात ज़हन में रख लें कि वो किसी को भी कुर्बानी, आपके मोहल्ले में अगर कोई गैर मुस्लिम भी है तो उसको भी दो तालीफ क़ल्ब के तौर पर। अगर भाई खाने में सबसे ज़्यादा बकरा कौन सा अच्छा लगता है? एक जुमला हाँ। टीवी की बात की, मैं मुत्तफिक हूँ, मैं मुत्तफिक हूँ। आपने याद की होती है ना, आपने नोट्स निकाल के वो देने होते हैं, बस वो जो सबक याद करके तो सुनाना होता है ना आपको। अच्छे तालिब इल्म। अच्छा, वो टीवी पर फ़ायदे भी थे टीवी के। हमारे घर नहीं था, हम मामू चाचा के घर चले आप जाते थे। 36,000 साल से टीवी पर आ रहे हैं, आपको नहीं, मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ, बचपन की। तो उस वक्त मामू के घर, चाचा के घर चले जाते देखते, तो उस ज़माने में एक शाहीन ड्रामा लगता था। शाहीन ड्रामा, वो तारीखी ड्रामा था ना। अच्छा। तो मैं उस ड्रामे से बड़ा मुतासिर हुआ, और उसके बाद मेरे अंदर ये शौक़ पैदा हो कि मैं हिस्ट्री को पढूं। अच्छा। मैंने 3 सालों में 250 हिस्ट्री की किताबें पढ़ी। या मेरे मौला। अब आप टीवी से नेगेटिव कोई चीज़ लेना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, पॉजिटिव लेना चाहें वो ले लें। मुझे अच्छी चीज़ बताएं जो आप खाना चाहते हैं ईद वाले दिन, बकरे में से या गाय में से। हाँ जी, वो पाए होंगे। वाह यार, ये लाहौर के लोग कितने अजीम लोग हैं, खुदा की कसम। की फिक्र के अंदर लाहौर फिक्र है इनकी यार, इससे लजीज कोई चीज़ नहीं है, और उसमें बॉन्ग भी हो। फिर होए। अच्छा, बच्चों की ईदी के हवाले से भी बात करें थोड़ी। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा अगर आप बना के यहाँ रख देते ना ये चीज़ें, ये जाती है, उससे और ज़्यादा इस शो का मज़ा जूस और दुबाला हो जाता है। और ये ऑर्डर जब आएगा ना इंशाल्लाह ताला, तो ये सारे लोग हम यहाँ पर खाएंगे। हो सकता है उस वक्त मेरे भाई ये हों या ना हो, लेकिन मैं वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेरी एक कज़न है, पुप्पो की बेटी है, राना आपा। हम हर ईद को ना उनके घर जाते हैं। तो जिस तरह आपने कहा कि कोई एक ना एक चीज़ ले जाए, उसमें मुसीबत सिर्फ ये होती है कि वो हमारी बड़ी बहन है, उसने हमें तकरीबन पाला भी है। सबसे पहले वो मारती है हमें, फिर वो हमें 2-3 अच्छी पंजाब की जो भरी हुई गालियाँ हैं वो देती हैं कि तुसी साल दे साल आना होंदा है। उसके बाद फिर उसके घर में जो पका, अगर उसमें से आपने कुछ नहीं खाया तो आप मज़ीद सुनेंगे उसके मुंह से ये सारी बातें। ये बात मैं ईमानदारी से समझता हूँ। मेरा दिल करता है कि अल्लाह करे कि हर मुसलमान घर के अंदर ये लोग मोहब्बतें जो हैं वो इस तरह से बांटें, वो दस्तरखान पर हों या मिलने मिलाने में हो, लेकिन ये खुशियों के दिन जो हैं इनमें दुआ भी ज़रूर किया करें। ये कबूलियत के दिन है, और अल्लाह ताला करे कि आज हम जो भी दुआ करें, जायज़ दुआ करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें, उम्मत के लिए दुआ करें, अल्लाह इनको कबूलियत का दर्जा भी अता फरमाए।